پہ قناعت کا مضمون بیان کرتے ہوئے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قناعت کا فقدان انسان کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شخص قانع نہیں وہ مشرک ہو جاتا ہے، بلکہ قناعت کے فقدان کے نتیجے میں شرک میں مبتلا ہونے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور قناعت اور شرک کے درمیان اللہ تعالیٰ نے صبر کی حفاظتی دیوار قائم فرمائی ہے۔ اس لیے صبر کو دوسری تمام صفات میں ایک غیر معمولی مقام حاصل ہے، اور قرآن کریم نے صبر پر بے انتہا زور دیا ہے۔ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس سلسلے میں اس مضمون کو کچھ مزید واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قناعت کی مثال تو اس خیالی جن کی طرح ہے جو حضرت سلیمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بوتل میں بند کر دیا تھا۔ اگر انسانی نفس بوتل میں بند کر دیا جائے اور اسے کھل کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے، اسے اپنے مرضی سے جس طرف چاہے اس طرف سر اٹھا کر نکل بھاگنے کی اجازت نہ دی جائے، تو گویا وہ حضرت سلیمان کا جن بوتل میں بند ہو گیا ہے، اور اس کا نام قناعت ہے۔ جب یہ جن ایک دفعہ بوتل سے آزاد ہو جاتا ہے تو انسانی نفس کو ہر سمت میں کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں اور پھوٹتی چلی جاتی ہیں، اور نفس کی طلب کی کوئی حد نہیں رہتی۔ انسانی فطرت کے اندر خدا تعالیٰ نے تمناؤں کا ایک لا انتہا سلسلہ پیدا کر دیا ہے، یعنی اس کے بیج رکھ دیے ہیں، اور تمناؤں کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی ایسی سمت نہیں ہے جس سمت سے تعلق رکھنے والی کوئی انسانی تمنا موجود نہ ہو یا پیدا نہ ہو سکتی ہو۔ تو اس پہلو سے چونکہ انسانی نفس قناعت کے بوتل سے باہر نکل کر آزاد ہو جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے چاروں طرف صبر کی دیواریں قائم کرنی پڑتی ہیں، اور اگر صبر نہ ہو تو پھر اس کے بعد سوائے شرک کے کچھ بھی نہیں رہتا۔ یعنی لازماً انسان کی ہر تمنا انسان کو اگر کلیتاً آزاد ہو جائے اور صبر نے اس کو روکا نہ ہوا ہو تو وہ شرک کی طرف لے جائے گی۔ بوتل کا جن کہتے ہیں جب آزاد بھی ہو جائے تو بعض وظائف سے بعض لوگ اس کو قابو کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا جبکہ مسلمان علماء میں بکثرت اس بات کا چرچا ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ معلوم ہو کہ کون سا وہ وظیفہ ہے جس سے ہم بوتل کا جن قابو کر لیں، اور جنوں کے قابو کرنے کا مضمون پھر بڑھتے بڑھتے ایک آزاد نفس کی طرح خود اپنی ذات میں شاخیں نکالنے لگا۔ شروع تو اس سے ہوا تھا کہ حضرت سلیمان کا جن جب آزاد ہوا تو اس کو قابو کرنے کے لیے کچھ وظیفے ہیں، ان وظیفوں کی تلاش کی جائے، اور اس کے بعد پھر ایک جن نہیں رہا، 1000 سمتوں میں 1000 جن پیدا ہو گئے۔ ہر انسانی خواہش سے تعلق رکھنے والا ایک جن بن گیا، اور مختلف وظائف ایجاد ہونے شروع ہوئے کہ ہم ان جنوں کو قابو کریں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو قابو کرنے کا ایک ہی وظیفہ بیان فرمایا ہے، وہ صبر ہے۔ اگر انسان کو صبر کا سلیقہ آ جائے اور صبر کا مضمون سمجھ آ جائے تو پھر انسانی نفس کے آزاد شدہ ہر قسم کے جن انسان کے قابو آ سکتے ہیں۔ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے میں آپ کے سامنے صبر کے چند پہلو رکھنا چاہتا ہوں۔ حس و ہوا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جب وہ آزاد ہو
تو جہاں بھی آپ نے اس کو کھلی آزادی دی وہاں لازماً آپ کو خدا سے دور اور شیطان کے قبضے میں لے جائے گی. کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، جس حد تک بھی آپ اس پر غور کریں گے، جب تک آپ اس کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس وقت تک وہ تمنا لازماً آپ کو کسی ایسے گناہ میں ملوث کرے گی جو غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر آپ کو مجبور کر رہا ہوگا. وہ آرزو جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی ہدایت کے تابع پوری نہیں ہو سکتی، وہ آرزو جب خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی ہدایات سے باہر جا کر پوری کی جاتی ہے، اسی کا نام شرک ہے. اور خدا کے قوانین اور ہدایت کے تابع رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی آرزوؤں کو خدا کے قوانین اور ہدایات کے تابع رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہو سکتی ہے. چنانچہ وہ لوگ جو صبر کرنا جانتے ہیں، اگرچہ ایک تکلیف کی حالت ہے، لیکن صبر کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کی تکلیف دور ہونے لگتی ہے. اور وہ آرزوئیں جو سر اٹھاتی ہیں اور باغیانہ حالت اختیار کر جاتی ہیں، اگر انسان صبر کرے اور للہ صبر کرے تو ان کی باغیانہ حالت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی شورش اور شوخی میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان کو اسی حالت پر ایک چین مل جاتا ہے، ایک قسم کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. بس صبر کے نتیجے میں ایک انسانی آرزوؤں کی سمت دوسرا رخ اختیار کرتی ہے، واپسی شروع کر دیتی ہے، اور صبر کا کمال انسان کو پھر قناعت تک پہنچا دیتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جو انسانی زندگی کی ہر دلچسپی سے تعلق رکھتا ہے. انسان جس چیز کو بھی کہتے ہیں، جن خواہشات یا تمناؤں یا احساسات کا انسان مجموعہ ہے، ان خواہشات، ان تمناؤں، ان احساسات کے ہر پہلو سے یہ مضمون تعلق رکھتا ہے. بس صبر کی بے انتہا ضرورت ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں مادہ پرستی نے ہر طرف قیامت مچائی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ کے لیے صبر کو اختیار کرنا بہت ہی بنیادی ضرورت کی حامل چیز ہے. اس کے بغیر ہم نہ اپنے نفسوں کو فتح کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو خدا کے لیے فتح کر سکتے ہیں.